استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں بھئی صبح شام اس کو 100 دفعہ کہو، جس کپڑے کو صبح بھی دھویا جائے گا شام کو بھی دھویا جائے گا اس میں گندگی نہیں رہے گی۔ جب آپ کا میرا بدن آپ کا میرا دل دھلتا رہے گا، آپ کا میرا دماغ آپ کی میری سماعت آپ کا میرا دل جو ہے رات دن استغفار کر کے نور سے بھرتا رہے گا تو رب کے ہاں کتنا قرب پا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صبح شام اپنے کپڑے کو لازماً دھو، اس میں بدبو گناہوں کی نہ آنے دو۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبح شام اتنا استغفار کریں کہ فرشتوں کو بھی حیا آنے لگے کہ یہ بندے کتنا اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں۔ فرشتے تو معصوم ہے ہی ہیں، لیکن انسان دنیا میں رہتا ہوا اپنی گندگی کو کیسے دھو رہا ہے، فرشتوں سے افضل ہو رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اگر انسان سے انسان بن جائیں تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے اس لسٹ میں شامل کر دے۔ جو بندہ اپنی میں رہے گا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں تو نیک صالح ہوں، میری بہنوں وہ اپنے گناہوں کے سمندر میں خود ڈوب جائے گا۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ آپ اور میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ کو یاد کیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ہاں، استغفار کو اور پائیدار بنانے کے لیے اول و آخر درود پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شان میں تحفہ بھجوا رہا ہوں، میں استغفار کرنا چاہ رہا ہوں، میری استغفار قبول ہو جائے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی سے پہلے تعلق جوڑو تاکہ کسی بھی بچے کے اوپر استاد کا سایہ ہوگا تو وہ بچہ جلدی سے اگر محنتی ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے دائیں بائیں اپنے آگے پیچھے محسوس کرو، ان کو بے درود بھیجو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب ہیں۔ یہ کہنے سے نہیں کہ نبی مجمع میں آ گئے، نہ نمازیں جا رہی ہیں، نہ درود ہے، نہ کچھ ہے، بس ایک خاص اور افضل درود جو ہے وہ خاص مقام پہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ اور میں صرف علم نہیں رکھتے، جو ہم ایسے مجمع میں جاتے ہیں کہ جہاں صرف شرک کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اسی طرح